کہ انسان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں سے ڈرایا جا سکتا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتے۔ ہم فری میسنز کی بات کریں، الومیناتی کی بات کریں، راس چائلڈ کی بات کریں، اسکل اینڈ بونز کی بات کریں، ریپٹیلینز کی بات کریں، اسکن واکرز کی بات کریں یا ایلینز کی بات کریں، ان تمام کا نچوڑ ہمیں نظر آتا ہے اس پروجیکٹ بلو بیم میں۔ آسمانوں میں ایک ایسی شبیہ دکھائی دے گی، ایسی چیزیں دکھائی دیں گی جو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایک طرح سے واکس کریٹ کیا جائے گا، ایک جھوٹ کریٹ کیا جائے گا، اور کچھ ایسے خاندان جن کا دنیا پہ بڑا اثر و رسوخ ہے، وہ مل کے ایک ایسی گورنمنٹ قائم کرنا چاہ رہے ہیں جس کی پوری دنیا پہ حکمرانی ہوگی۔ ہر انسان کو ایک ڈیفرنٹ طرح کی ریلز دکھائی جاتی ہیں، ڈیفرنٹ طرح کی پوسٹ دکھائی جاتی ہیں۔ بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک مارکیٹنگ ٹول ہے، پر در حقیقت یہ انسانوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کانسپریسی تھیوری کے بارے میں جسے اگر مدر آف آل کانسپریسی تھیوری کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی کانسپریسی تھیوری ہے جس میں الومیناتی، فری میسنز، اسکل اینڈ بونز، اسکن واکرز، ریپٹیلینز، ایلینز، یہ تمام کے تمام سمو جاتے ہیں تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ اس کانسپریسی تھیوری کا نام ہے دا پروجیکٹ بلو بیم۔ یہ کیا کانسپریسی تھیوری ہے، اس کے نکات کیا تھے، اور کیوں اسے مدر آف آل کانسپریسی تھیوری کہا جاتا ہے، اس پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو چلے آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوستو یہ سال ہے سن 1994 یعنی 1994، جب کینیڈا کے ایک صحافی سر جے موناسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی تحقیقاتی رپورٹنگ کے دوران وہ ایک پروجیکٹ کے بارے میں جان چکا ہے کہ جس پروجیکٹ میں عالمی ادارے اور کچھ ایسے خاندان جن کا دنیا پہ بڑا اثر و رسوخ ہے، وہ مل کے ایک ایسی گورنمنٹ قائم کرنا چاہ رہے ہیں جس کی پوری دنیا پہ حکمرانی ہوگی، اور اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے عرصہ دراز سے کام شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں کا دماغ بنایا جا رہا ہے، اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آخری پیشوا آئے گا، آخری حکمران آئے گا، تو تمام دنیا اس کو سجدہ کرنے پہ، اس کو اپنا خدا تک ماننے پہ راضی ہو جائے گی۔ سر جے موناسٹ نے محض دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایک پورا کتابچہ شائع کیا پروجیکٹ بلو بیم کے نام سے، جو اس وقت بآسانی مارکیٹ میں موجود ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد سر جے موناسٹ کی زندگی بہت مشکل ہو گئی، اسے اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کروانی پڑ گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب کینیڈا کی حکومت نے سر جے موناسٹ کو گرفتار کر لیا، اس کے بچوں کو اس سے چھین لیا گیا۔ اور یہاں حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ جس روز سر جے موناسٹ کو پولیس کسٹڈی سے چھوڑا گیا، اس کو رہائی دی گئی، اگلے ہی دن سر جے موناسٹ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ وہ شخص جو بالکل صحت مند تھا، نہ کوئی دماغی عارضہ تھا اسے، نہ ہی کوئی دل کا عارضہ تھا، ایک ہی دن میں ہارٹ اٹیک سے اس کی پراسرار موت ہو گئی۔ سر جے موناسٹ تو مر گیا، پر اپنے پیچھے وہ تحقیقات کا ایک اتنا بڑا دروازہ کھول گیا، سازشوں کا اتنا بڑا پول کھول گیا کہ آج دن تک اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور بہت حد تک اس کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ سر جے موناسٹ نے کیا دعویٰ کیا تھا اور کیا باتیں کی تھیں، آئیں اب ذرا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ یہاں سر جے موناسٹ کی فائنڈنگز یا اس کی تحقیقاتی رپورٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یا اس کی فائنڈنگز کو سمجھتے ہوئے یہ بات اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ تمام باتیں سن 1994 میں یعنی آج سے 30 سال پہلے لکھی گئی تھیں، اور اس دور کی ٹیکنالوجی اور اس دور کے مشاہدات کے حوالے سے لکھی گئی تھیں۔ آج ہمیں وہ باتیں تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ لگیں، پر یہاں یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اس کی گئی بہت ساری باتیں جو اس وقت مزے کا خیز لگتی تھیں، وہ آج امپلیمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر اس کتاب میں موجود ان 4 پوائنٹس کا میں ذکر کروں کہ جن 4 پوائنٹس کو اس آپریشن کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا کہ یہ 4 مختلف ہم نے چیزیں کرنی ہیں تو ہی نیو ورلڈ آرڈر بن سکتا ہے، تو ہی ہم ایک نیا خدا کھڑا کر سکتے ہیں، ان 4 پوائنٹس میں جو پہلا پوائنٹ تھا وہ تھا مذہب کو ایلیمینیٹ کرنا، یعنی دنیا سے مذہب کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ارتھ کویک پیدا کی جائیں گے، مین میڈ ارتھ کویکس، یعنی ایک مخصوص جگہوں پہ ایک زلزلہ پیدا کیا جائے گا، اور اس زلزلے سے یہ ہوگا کہ نئی آرکیولوجیکل فائنڈز ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اہرام مصر پہ کچھ زلزلہ آیا، وہاں اہرام گرے، وہاں سے کچھ چیز ایسے نکلے گی جو مذہب کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے گی۔
اکثر بات کی جاتی ہے اٹلانٹس کے بارے میں. آپ گریک یا نارس میتھولوجی پڑھو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انسانوں کو تعمیر کیا یا انسانوں کے خدا تھے. ہو سکتا ہے کچھ ایسی آرکیولوجیکل فائنڈز آئیں جس سے یہ پتہ لگے کہ انسان تو ایلینز نے بنائے تھے. انسان کے بارے میں جو بائبل میں قرآن پاک میں لکھا گیا ہے وہ سب تو جھوٹ تھا. تو اس طرح انسانوں کے دماغ میں ڈاؤٹس پیدا کیے جائیں گے اور وہ ڈاؤٹس آگے چل کے مذہب کو کمزور کریں گے. جبکہ جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا ہولوگرام ٹیکنالوجی، کہ آسمانوں میں ایک ایسی شبیہ دکھائی دے گی، ایسی چیزیں دکھائی دیں گی جو ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک طرح سے ہواکس کریٹ کیا جائے گا، ایک جھوٹ کریٹ کیا جائے گا. اس میں یہاں تک کہا گیا تھا کہ بہت سارے ریجنز میں جہاں پہ عیسائیوں کی اکثریت ہے تو وہاں آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے. جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے. اور ٹھیک اسی طرح جہاں ہندو ہیں وہاں کرشنا، اور جہاں بدھ مت ہیں وہاں پہ آپ کو گوتم بدھ نظر آئیں گے آسمان پہ. اور وہ سب ایک ہی بات کریں گے، ایک ہی طرح کے پیغامات دیں گے، اور آخر میں جا کے وہ سب ایک ہو جائیں گے. وہ جو ایک ڈائٹی بنے گی یا ایک شخصیت بنے گی وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گی. وہ کہے گی کہ دیکھو بائبل کو لوگوں نے ٹھیک نہیں سمجھا، قرآن کو لوگوں نے ٹھیک نہیں سمجھا، وید لوگوں نے غلط پڑھے، لہٰذا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل پیغام کیا تھا. اس میں یہ چیز بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایگزسٹنس کے ہی انکاری ہیں. ان کا ماننا ہے کہ تاریخی طور پر ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نامی کوئی شخص دنیا میں آیا تھا. یہاں تک کہ یہ لوگ تو مکہ مکرمہ کی ایگزسٹنگ لوکیشن جو ہے اس کے بھی انکاری ہو چکے ہیں. اور پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں کچھ اوراق ملے تھے، ایک سابقہ مدرسے کے اوراق تھے جنہیں یہ بتا کے پیش کیا گیا کہ بھائی یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو ضائع کر دیا گیا تھا، نعوذ باللہ. یعنی ڈاؤٹ پیدا کیے جا رہے ہیں دماغ کے اندر کہ قرآن مکمل نہیں ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اور جب یہ آرکیولوجیکل فائنڈز ہو جائیں گی کہ ایلینز کے ثبوت مل جائیں گے کہ بھائی یہ جو اٹلانٹس تھے انہوں نے انسان کو کریٹ کیا، تو مذہب کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی. اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا. جب سے حضرت انسان دنیا میں آیا ہے تب سے شیطان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کسی طرح خدا کی ذات اور مذہب کا انکار کر دیا جائے. میں اسی لیے کسی بھی مذہب کے کسی نہ کسی طور پہ ہونے کو بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ انسانوں کو سینٹی میں رکھتا ہے. شیطان کا یا خدا کے دشمنوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام لوگ عیسائی ہو جائیں، تمام لوگ یہودی ہو جائیں یا صرف اسلام سے ہٹ جائیں. ان کا اصل مسئلہ ہی مذہب ہے. یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک مذہب کسی بھی حالت میں موجود رہے گا ان کا ایجنڈا یا جو چیزیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ تھا اس پروجیکٹ کا پہلا پوائنٹ. جبکہ جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے ہواکس، ایک ہولوگرام کے صورت پہ ایک ایسی شبیہ کھڑی کر دینا کہ انسان ان کو سچ مان سکے. یہ ایلین اسپیس شپ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور بھی ڈفرینٹ صورتحال اس کی ہو سکتی ہے. جیسا پہلے بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک اسی طرح ہر ریجن پہ جس ریجن کے ماننے والے لوگ ہیں آسمانوں پہ ان کی شبیہ دکھائی جائیں، ان کو پیغامات دیے جائیں. یہ تھا اس کا دوسرا اسٹیج. جبکہ جو اس کا تیسرا اسٹیج تھا وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھا. اس کے بارے میں اس دور میں بتایا گیا تھا کہ V2K ٹیکنالوجی یوز کی جائے گی. V2K یعنی وائس ٹو اسکل، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو ہر انسان سے اس کے دماغ میں جا کے بات کرے گی، جس میں آواز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ دماغ تک پیغام پہنچایا جائے گا. اس کتاب میں اسے ڈیفیوز آرٹیفیشل تھاٹ کا نام دیا گیا. ہر انسان کو لگے گا جیسے اس کے اندر سے یہ تھاٹ بلڈ ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہیں گے کہ شاید خدا ان سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اور یہ اتنی ویل آرٹیکولیٹڈ ہوگی کہ ہر انسان کو، یعنی اگر یہ چاہیں گے تو 1,00,000 بندوں میں سے اگر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس تک بھی اپنا پیغام پہنچا سکیں گے، اور دماغ کے اس حصے پہ یہ پیغام ہٹ کریں گے کہ جہاں سے انسان آرڈر لیتا ہے. انسان کا جسم جس حصے کی بات مانتا ہے ڈائریکٹ اس حصے کو کنیکٹ کیا جائے گا. اور اس میں یہی بتایا گیا کہ خاص طور پہ آپ کے دماغ کے سب کانشیس مائنڈ کو ہٹ کیا جائے گا کہ انسان کے خیال سوچ وہیں سے بلٹ ہوتی ہے. یہاں سرجن مناس نے یہ بھی کہا کہ ان تمام کاموں کے لیے یا دماغ میں پیغام پہنچانے کے لیے
ELF اور VLF کا بے تحاشا یوز کیا جائے گا. ELF یعنی ایکسٹریم لو فریکوینسی, VLF ویری لو فریکوینسی. ELF فریکوینسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رشیا اور US آرمی اس کو یوز کرتی ہے کیونکہ سب میرین کو پیغام پہنچانا ہو تو یہ واحد فریکوینسیز ہیں جو سمندر کا سینہ چاک کر کے بھی گہرائی تک پہنچ جاتی ہیں. لہٰذا ان فریکوینسیز کے ذریعے ایک ایسی ٹیکنالوجی لائی جائے گی کہ ہر انسان کے دماغ کو پیغام پہنچایا جا سکے. سرجن مناس کا یہ کہنا تھا کہ اس کام کے لیے سپر کمپیوٹرز یوز ہوں گے. کچھ ایسے کمپیوٹرز ہوں گے جن پہ تمام انسانوں کا ڈیٹا موجود ہوگا تاکہ ہر انسان کو ڈفرینٹلی ہم کنیکٹ کر سکیں. یہ سن 1994 میں بات کی جا رہی ہے, جبکہ آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ میٹا ہو یا ایکس ہو, ان کے پاس اربوں انسان کا ڈیٹا موجود ہے. یعنی آپ صرف 2 یا 3 مختلف اداروں کو پکڑ لیں تو ان کے پاس دنیا کی آدھے سے زیادہ آبادی کا ڈیٹا موجود ہے, اور یہ تمام ڈیٹا الگورتھم کے تھرو یوز ہوتا ہے. آپ 1994 کو بھول جائیں, آپ آج آ جائیں سن 2025 پہ. کیا ہم مینیپولیٹ نہیں کیے جا رہے سوشل میڈیا کے تھرو؟ ہر انسان کو ایک ڈفرینٹ طرح کی ریلز دکھائی جاتی ہیں, ڈفرینٹ طرح کی پوسٹ دکھائی جاتی ہیں چیزیں خریدوانے کے لیے. بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک مارکیٹنگ ٹول ہے, پر در حقیقت یہ انسانوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اپنی مرضی کا انسان بنایا جا رہا ہے, عدم برداشت پیدا کی جا رہی ہے, مذہب کے خلاف بہت بڑی تعداد میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اس کا ایک بڑا مظاہرہ ہم نے دیکھا, آپ سب کو یاد ہوگا 26 فروری. 26 فروری کو انسٹاگرام کا پورا الگورتھم بگڑ گیا تھا, اور ہر انسان کو جو بھی انسٹاگرام پہ موجود تھے کچھ ایسی ریلز دکھائی دے رہی تھیں یا جس میں برہنگی تھی شدید زیادہ, اور یا پھر اس میں وائلنس تھا. کہیں کوئی ہاتھی کسی انسان کو کچل رہا ہے, کہیں کوئی برہنہ عورت گھوم رہی ہے, اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی. پوری دنیا کو دکھایا گیا تھا. کہا تو یہ گیا کہ الگورتھم میں گلچ آ گیا تھا, کوئی مسئلہ آ گیا تھا, پر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ انسٹاگرام کا الگورتھم یہ پنگا کر چکا ہے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ تب دنیا کے کسی ایک مخصوص حصے میں مخصوص آڈینس کو اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی تھیں, اور اس سے پہلے کہ کوئی ریئیکٹ کرے یا عوام آواز اٹھائے اسے پیچھے ہو جایا جاتا تھا یا اس سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. لیکن 26 فروری کو یہ ٹیسٹ کیا گیا تمام دنیا پہ. اور میں انسان کے دماغ کے بارے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ انسان کا دماغ بہت ہی ایزلی مینیپولیٹ ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز جو اسے بار بار دکھائی جائے وہ اس سے ایک نارملٹی تصور کر لیتا ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال ہمیں ملتی ہے. سن 1920 میں غالباً ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جسے لٹل البرٹ ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے. اس ایکسپیریمنٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کا دماغ خوف کو کس طرح قبول کرتا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک 9 مہینے کا بچہ لیا جاتا ہے, اور اس بچے کو ایک وائٹ ریٹ یعنی سفید چوہا دکھایا جاتا ہے, ایک خرگوش دکھایا جاتا ہے, بندر کا ماسک پہنے ایک انسان دکھایا جاتا ہے, اور وہ بچہ ان سب سے کھیلتا ہے, کسی سے خوف محسوس نہیں کرتا. یہاں تک کہ ایک ہفتے بعد جیسے ہی وہ چوہا اس بچے کے سامنے لایا جاتا ہے, وہ کھیلنے کا کہا جاتا ہے کہ کھیلو اس سے, اور جو ہی البرٹ نامی بچہ اس چوہے کو ہاتھ لگاتا ہے تو ایک پیچھے سے اسٹیل کا راڈ لوہے پہ مارا جاتا ہے جس سے شور کی آواز پیدا ہوتی ہے. اس شور سے وہ بچہ ڈر جاتا ہے, اور پھر یک کے بعد دیگرے جیسے ہی بچہ چوہے کو چھونے کے لیے جاتا ہے تو روڈ لگتا ہے, شور کی آواز پیدا ہوتی ہے اور بچہ ڈر جاتا ہے. جب 2-3 دن تک یہ عمل کیا گیا اور چوتھے دن جب وہ چوہا رکھا گیا تو بچہ اس چوہے سے ڈرنے لگ گیا. اس نے خوف کو اس چوہے سے ریلیٹ کر دیا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دماغ دنیا میں محض 2 خوف لے کر آتا ہے. ایک شور کا خوف, اونچی آوازوں کا خوف, اور دوسرا خوف ہوتا ہے گرنے کا. باقی تمام خوف انسان خود اس دنیا میں پیدا کرتا ہے اپنے لیے, یا گھر والے پیدا کر دیتے ہیں یا آس پاس کا ماحول پیدا کر دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس ایکسپیریمنٹ سے کہ انسان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے, ان چیزوں سے ڈرایا جا سکتا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی. ایسے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کہ وہ خوف کو ایک مخصوص شے کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے. اور لٹل البرٹ نامی وہ بچہ صرف اس چوہے سے نہیں ڈرنے لگا, وہ چوہے جیسی دکھنے والی ہر اس شے سے ڈرنے لگ گیا. وہ خرگوش سے بھی ڈرنے لگ گیا. اسے لگا کہ جیسے میں کسی کو چھوؤں گا تو خوفناک آواز آئے گی. اور یہی اگر آپ اپنی نارمل زندگی میں دیکھیں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے.
ہم ڈرتے نہیں ہیں بچپن میں، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس اندھیرے کمرے میں نہ جانا، وہاں سے جن بابا آ جائے گا۔ اس کے باوجود جب ہم اس اندھیرے کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے کوئی اماں ابا یا کوئی بھائی ایک شور کی آواز کرتا ہے، ہو، اور ہم ڈر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ خوف اندھیرا اس شور سے لنکڈ ہے، اور پھر ساری زندگی ہمیں اندھیرے کا خوف ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ بچپن میں جو شور ریلیٹ کر دیا گیا تھا اندھیرے سے، وہ سب کانشیس نے ایکسیپٹ کر لیا، لہٰذا ہم اندھیرے میں جانے سے ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھ کے نیچے دیکھنے سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے خوف جنریٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح پروجیکٹ بلو بی میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح انسان کا دماغ ایزلی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یہ فریکوینسیز یوز کر کے، الگورتھمس یوز کر کے انہیں اتنا پرون کر دیں گے، مینٹلی اتنا ریڈی کر دیں گے کہ وہ تسلیم کر لیں گے کہ مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا، اور یہ جو نیو ورلڈ گورنمنٹ فارم ہو رہی ہے یہی ہماری سیویئر ہے، یا یہ جو شخص خود کو خدا بتا رہا ہے یہی ہمارا سیویئر ہے۔ اب آتے ہیں اس پروجیکٹ کے چوتھے پوائنٹ کی جانب، یعنی فائنل نیل ان دا کافن۔ اس چوتھے پوائنٹ میں بتایا گیا تھا کہ جب انسان اس طرح سے پرون ہو جائیں گے، انسان کا دماغ مینیپولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر ایک بڑا ایونٹ کریٹ کیا جائے گا، ایک ڈیزاسٹر ایونٹ، کوئی ایلین اٹیک ہوگا، یا اس طرح کی کوئی بھی شے سامنے کی جائے گی کہ تمام دنیا کو لگے کہ اب ہم تباہی کے دہانے میں ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ تمام فوجیں ایک ہو جائیں گی، اور بتایا جائے گا کہ دیکھو مذہب نے ہمیں توڑ رکھا تھا، ہم تو سب ایک ہی ہیں۔ پھر ایک جنگ لڑی جائے گی اس قوت کے خلاف جس نے حملہ کیا ہوگا، چاہے پھر وہ ایلینز ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، وہ جنگ جیتی جائے گی، اور انسان تسلیم کر لے گا کہ بھائی دیکھو مذہب تو سب جھوٹ تھے، یہ شخص جس نے ہمیں جنگ جتوائی ہے، یہ شخص جس نے ہمیں تباہی سے بچایا ہے، دراصل یہی تو خدا ہے، اس نے تو نعوذ باللہ ہمیں بنایا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اس پروجیکٹ کی تکمیل ہو جائے گی۔ دوستو یہ کہنے کو تو بڑی سادہ سی باتیں ہیں، پر اگر ہم ایک تجزیہ کریں تمام کانسپریسی تھیوریز کا، انفیکٹ اینڈ ٹائمز کا، دجال کا ہم ذرا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام باتیں اس ماحول سے میل کھاتی ہیں جو دجال کی ہوں گی۔ اس میں تمام کے تمام جو پوائنٹس تھے، یعنی چاروں پوائنٹس تھے، یہ سب کے سب دھوکے پہ مشتمل تھے کہ ایک دھوکہ کریٹ کیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، اور دجل کا مطلب ہے دھوکہ۔ دجال کی تمام باتیں، تمام قوتیں، تمام دعوے دھوکے پہ مشتمل ہوں گی، اور اسی بات کو سرج مناس نے 1994 میں سامنے لایا کہ کس طرح دنیا کی طاقتیں، عالمی ادارے مل کے یہ دھوکے کا ماحول قائم کر رہے ہیں۔ یہاں میں بار بار عالمی اداروں کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیسہ کمانے والے ادارے ہیں، جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، انہیں یہ پروجیکٹ سوٹ کرتا ہے، انہیں یہ چیز بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ دنیا میں مذہب ایگزسٹ نہ کرے، کیونکہ حضرت انسان کے ساتھ جو 3 بڑے دھندے لگے ہوئے ہیں شروع روز سے، جو انسان کے دشمن ہیں پر ان میں پیسہ ہے، ان میں اٹریکشن ہے، وہ 3 دھندے ہیں، ایک تو شراب، دوسرا زنا یا پھر فحاشی، اور تیسرا ہے جوا۔ اور آج کے دور میں یہ تینوں چیزیں نارملائز کی جا رہی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو مذہب سے شدید خطرہ ہے کہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو وہ ان تینوں چیزوں کی یکسر نفی کرتا ہے۔ اگر آج ہم سوشل میڈیا بھی دیکھیں تو وہاں آپ کو فحاشی نارملائز ہوتی دکھائی دے گی۔ وہ چیزیں جو آج سے 8-10 سال پہلے آپ کو معیوب فیل ہوتی تھیں اب وہ نارمل بنا دی گئی ہیں۔ وہ باتیں، یہ جوا جس لوگ چھپ کے کھیلتے تھے، آج آپ دیکھیں تو بڑے بڑے انفلوئنسرز بیٹنگ سائٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ شراب کو اسٹیٹس سمبل بنا دیا گیا ہے، اور یہ کیسا کیا گیا؟ یہ کیا گیا ریپیٹیشن سے۔ ہر وہ شے جو دماغ کو بار بار دکھائی جائے تو دماغ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے پاکستان میں ہانیہ عامر صاحبہ ہوں یا ہندوستان میں پریتی زنٹا صاحبہ ہوں، یہ فیئر اینڈ لولی کا اشتہار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ لگایا تھا تو ہم گوری ہو گئی تھیں۔ وراٹ کوہلی ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹس مین ہو، یہ آپ کو اس طرح کے کولا ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس پروموٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ بھئی ہم یہ پیتے ہیں اس لیے ہم ایسے ہیں۔ اگر یہ چیز صرف ایک دفعہ ہو نا، یہ ایک دفعہ صرف آ کے وراٹ کوہلی ٹی وی پہ بول دیں زندگی میں کہ میں نے پیپسی پی تھی یا میں نے کوک پی تھی، اس کی وجہ سے میں اتنا فٹ ہوں، تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ پر یہ بات جب بار بار آ کے کی جائے نا تو انسان کا دماغ اس کو ریئلٹی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اسی لیے جو اشتہار ہوتے ہیں، یہ جو ایڈورٹائزنگ کی پوری ایجنسی ہے، یہ آپ کو ریپیٹ پہ اشتہار دکھاتی ہے،
بار بار دکھاتی ہے تاکہ آپ نارملائز تصور کر لیں, آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ چیز تو نارمل ہے. ٹھیک اسی طرح آپ ریلز دیکھتے ہیں, آپ اس میں وائلنس دیکھ رہے ہیں یا فحاشی دیکھ رہے ہیں, آپ کا دماغ اس کو نارملٹی تسلیم کر رہا ہے, اور دماغ کی ایک عادت سمجھ لیجئے, کیا اس کی ایک حص سمجھ لیجئے کہ ہر وہ شے جو اسے بار بار دکھائی جائے یہ اس کو ریئلٹی تسلیم کر لیتا ہے. لہٰذا یہ جو چاروں پوائنٹس تھے پروجیکٹ بلو بیم کے, یہ فل ریپیٹنس پہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں. آپ کو اس طرح کی موویز دکھائی جاتی ہیں کہ جہاں ایلین اٹیک ہو رہے ہیں, اور حالیہ 3-4 سالوں میں جتنی ایلین سائٹنگ ہوئی ہے, جتنی UFO کی سائٹنگز ہوئی ہیں, وہ شاید انسان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ تمام ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اور ہم اس تمام دھوکے میں حصہ ہیں. ہم فری میسنز کی بات کریں, الومیناتی کی بات کریں, راس چائلڈ کی بات کریں, اسکل اینڈ بونز کی بات کریں, ریپٹیلینز کی بات کریں, اسکن واکرز کی بات کریں یا ایلینز کی بات کریں, ان تمام کا نچوڑ ہمیں نظر آتا ہے اس پروجیکٹ بلو بیم میں. اسی لیے اس پروجیکٹ بلو بیم کو مدر آف آل کانسپریسی تھیوریز کہا جاتا ہے. دوستوں, یہاں ویڈیو کے اختتام پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بات سچ ہے کہ تمام کانسپریسی تھیوریز ٹھیک نہیں ہوتی, پر یہ بھی مان لیجئے کہ ہر کانسپریسی تھیوریز غلط نہیں ہوتی. جس طرح اگر آپ ہر کانسپریسی تھیوری کو آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لے آئیں گے تو آپ پاگل کہلائیں گے, لیکن ٹھیک اسی طرح اگر آپ ہر کانسپریسی تھیوریز کو سرے سے جھٹلا دیں گے تو آپ احمق کہلائیں گے. تو اب میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ پروجیکٹ بلو بیم, اس میں کی گئی سرج مناش کی باتیں جو سن 1994 میں کی گئی تھیں, آج سن 2025 میں کتنا آپ کو اس پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی دیتا ہے. نیو ورلڈ آرڈر, فائنل سیویئر کا جو کانسیپٹ اس نے بتایا گیا تھا, وہ دجال اور اس کی حکومت سے کتنا میل کھاتا ہے. اس کے علاوہ جلد ہی ہم بات کریں گے اس پہ کہ ٹیوسٹاک جیسے انسٹیٹیوٹ کس طرح اس تمام کانسپریسی تھیوری کو ایک حقیقت کا روپ دینے کا کام کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. اس پروجیکٹ کے حوالے سے, اس کانسپریسی کے حوالے سے جو بھی آپ کے سوال ہوں وہ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.